تک، دادا خبر تک، نانا خبر تک، وہ بھیج تک، یہ خبر تک، خبر میں نہیں، مگر سب گھر کی عورتیں بھیج تک، گھر کے مرد خبر تک، خبر میں نہیں، خبر میں مصطفیٰ آنے والے ہیں، خبر میں مصطفیٰ آنے والے ہیں، اسی لیے دیوانوں نبی نے کہا ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، حتیٰ کہ تیری جان سے زیادہ بھی، جب تک تو محمد سے محبت نہیں کرے گا کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعروں نے کہا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جو عالم تیرے محمد کی غلامی کا ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ بتا کی رضا جوڑی اگر وہ ہوتے اپنے رحمت پروردگار اپنی اپنا رشتہ رسول سے جوڑ لو، نبی سے محبت کرو، جس کے دل میں رسول کی محبت اتری وہ اپنی اولاد کو بھی رسول کا عشق کا جام دلائے، اپنے بچوں کو نبی کی شان بتائے، اپنی نسلوں کو نبی کی عظمت بتائے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بولو کہ ہمارے نبی وہ ہے کہ جھولے میں جھولتے ہیں، بچے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ورنہ یاد رکھو بچوں کو اگر آقا کی محبت نہیں دو گے تو آنے والا زمانہ بڑا ناسونا رہا ہے۔ دیکھ رہے نا کسی کسی گستاخی والے ہم لوگ کم پکڑ کو بات کرتے کیا پکڑ کے کیا نہیں بولنا کی کم پکڑے کے سو ہے، ہمارا کم ختم کرنے کی کوشش کر رہی باطل طاقتیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں۔ قرآن جب ایک عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا تو یہ ٹکلا کیا سمجھ سکتا ہے؟ ارے بولو جی زور سے، جو شان کا تو بولا کل کے روز اگر کوئی اگر یہ چیلنج کرے اور ایک امام اٹھ جائے ان کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے گیا تو پورے مسلمان مل کو امام کے پیچھے نہ کہ ایک انشورہ پہنچ جاتے تو ادھر جا کر ادھر جا کے امام کو کہیں جا رہا نہیں کیا نہیں کیلکولیٹر بھی حالات بڑے نازک ہے، اب گیا دیکھو ایسا بولنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اپنے نبی کے لیے جان فدا کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے نا، اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، تمہیں طاقت بھی دے سکتا ہے، اس کی شان دینا نہیں ہے۔ پہلے تو ہمت تو کر، عزم تو پیدا کر، دل میں محبت رسول ہے تو میدانوں میں کود کرو اور بتا دو ہمارے پیغمبر ایسے ہیں، اپنی اولادوں کو پورے دو والوں کو دنیا والوں کو پیغام دے دو ہمارے نبی ایسے نبی ہیں، ایسے نبی ہیں لوگوں کسی کا بھی بچہ ہوتا ہے نا حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا بھی بچہ کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آتے تو سرکار کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ایسے کام کر رہے ہیں حضور کو تکلیف دینے والے، پتے کھیلنے میں مسلمان، سٹا کھیلنے میں مسلمان، جوا کھیلنے میں مسلمان، شراب پینے میں مسلمان، مسجدوں کے باہر کٹوں پہ بیٹھ کر اندر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، برائیوں پہ برائیاں، کھیل پہ کھیل، موبائل کے ذریعے گوگل پہ جا کر گندی تصویریں دیکھنا یہ مسلمانوں کا ایک فیشن بن چکا ہے۔ خدا ان برائیوں سے نفرت کرو اور نیکیوں سے محبت کرو۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں برائیوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت تھی، اللہ دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کر دیا، مگر آج الٹا ہے، آج مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کے دل میں نفرتیں ہیں۔ کیوں کہ ہم گناہوں سے محبت کریں، اس لیے دشمنوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہو گئی۔ تم نیکیوں سے محبت کرو، دشمنوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت پیدا کر دے گا۔ آج نیکیوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان شریف اس لیے تو آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا شعور پیدا کیا جائے، نیکی کا کام کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے۔ اللہ
اللہ کے پیارے نبی دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کہہ دینا، کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، اور اگر آپ پر وہ درود نہ پڑے ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، آج سے طے کرو جب بھی میرے نبی کا نام آیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کاہلی مت کرنا، عالم کیا ہونا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ اٹھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی پر درود پڑھنے والا ہے مر گیا تو لوگ اسے نہلا کر کفن پہنا کر قبر میں دفن کر کے مٹی آپ کے سر لگائیں گے، آنکھ کھلنے حضور کو دیکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی پر آج سے کثرت سے درود انشاءاللہ ایسا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے اور اس ماہ مبارک کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب میں آگے اور مزید باتیں بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک شریف کے بارے میں اگر گفتگو کرے نا ایک گھنٹہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ دوسری شریف کے اوپر قدم رکھے نا دونوں شریف کے بارے میں اس پر بھی ایک بات کر سکتے، مگر مجھے جلد سے جلد اپنی ٹاپک کو ختم کرنا ہے، تو لہٰذا تیسری شریف پر جب حضور قدم رکھے تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کا کون سا؟ آقا جس کے پاس رمضان شریف گیا، رمضان کا مہینہ گیا، ماہ رمضان شریف پہنچنے کے بعد ایسا مہینہ پایا جس میں برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت، تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات، ایسے مہینے کو پا کر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے جو محروم ہے اس پر جبریل کی لعنت ہے، اور اس لعنت پر رسول اللہ کی آمین کی مہر لگی ہے۔ آپ غور کریں، ماہ رمضان شریف کے بارے میں یہ علاقہ جو لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور اس وقت عبادت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، تلاوت نہیں کرتے، ایسے ہی اس مہینے کو اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوا لیا۔ آقا اس کا شکر برباد ہو گیا، اتنا اچھا مہینہ اللہ دیا۔ اب جب آپ کو چاہتا ہوں ماہ رمضان شریف، سبحان اللہ، جو کوئی ماہ رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے جانے پر روتا ہے، اللہ اسے جنت عطا آ رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، جا رہا ہے رو رہا ہے۔ اب یہ روتا کیوں، آئے تو خوش ہوتا کیوں، یہ باتیں آپ کے سامنے روتا کیوں؟ کسی کا کچھ گیا تو کوئی کرنا، آپ کے پیسے گئے، آپ کا کچھ بھی گیا، نقصان ہو گیا تو نہیں۔ رمضان شریف آیا گیا پھر تو رونا کس کو آتا مانتے ہو، جانتے ہو؟ لعلکم تتقون کی منزل میں جو قدم رکھا ہے اسی کو رونا آتا ہے۔ ہر کوئی نہیں ہوتا، ہر کسی کو رونا نہیں آتا۔ ماہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ جا رہا ہے، جتنی برکتیں لے کر آیا ایسی برکتیں رحمتیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھی گئی۔ اس کو حضور نے کہا اگر کسی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کر اس نے پورے سال روزے رکھ لے تو اس ایک روزے کو مقابلہ نہیں پا سکتا، اس کا ثواب اور اجر نہیں پا سکتا ہے۔ وہ فضیلت ماہ رمضان کے روزے کو نہیں پا سکتا۔ اس مہینے کی قدر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ذرا محبت سے بولو، پیچھے والے لوگوں پہ ذرا زور سے بولو۔ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آگے آپ کو میرے نبی فرماتے ہیں جو کوئی اس ماہ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں اسے عطا کرتا ہے۔ ہر سجدے کے
بدلے میں اللہ اسے 1700 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کو ایک گھر عطا کرتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے میں بنے ہوئے۔ ارے اتنی اچھی خوشخبری سن کر آپ بھی گھر بنا رہے ہیں، بنا رہے گھر بنائے تو بہت بلاتے آؤ میں گھر کیسا بنایا، جھومر لگایا، پی او پی کرایا، کیسے کیسے نل بٹھایا، کیا سسٹم ہے، بٹن دیکھو، مکان دیکھو، دروازے دیکھو، فرنیچر دیکھو، اس کا بیڈ دیکھو، فرش دیکھو۔ لوگ اپنے گھر بنا کر گھر کو لوگوں کو بلا کر تعریف سننا چاہتے مگر یہ گھر فنا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا نہیں، چھوڑ کر جانا، چھوڑ کر چلے جانا۔ مگر جو نبی گھر بول رہے چھوڑ کر جانا نہیں، ہمیشہ رہنا۔ یہ گھر بنانے کے واسطے کتنا کو ٹوپی ڈالے، کیا کرے وہ اللہ کچھ معلوم۔ آگے بڑھے، کوئی ٹوپی ڈالتا کوئی نہیں ڈالتا، ٹوپی ڈالنے سے برا ایسا نہیں ہے لوگوں کو نہیں گھر بنانا سمجھے، لوگوں کو نہیں گھر بناتے۔ کہنے کا مطلب ہے پسینہ بہا بہا کر، خون پسینہ بہا بہا کر پلاٹ خرید کو، پلاٹ لے کو 1 سال تک دیکھتا، 1 سال کے بعد پھر پیسے جمع ہوئے تو بورویل ڈالتا، پھر قادم ڈالتا، بیسمنٹ ڈالتا، سینہ اتنا چوڑا ہوتا، خاندان میں نام روشن ہوتا، ان کا بیٹا کتنا اچھا نکلا، پہلے پلاٹ خریدا بعد میں گھر بنانا ہے۔ بولتے ہیں خوش ہوتے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے۔ دوسرے لوگ چلنے والے چلتے رہتے مگر نہیں چلنا، یہ غلط ہے۔ ایسا چلنے سے صرف نقصان ہوا، اللہ کسی کو دے رہا، اللہ نہیں بول چلنے والا نہیں چلنا۔ اب اگر کوئی آ کر اچھے انداز میں نعت پڑھ رہا تو دوسرا آدمی نہیں چلنا، یہ بول رہا اللہ اس سے اور نواز، کسی کے سمجھے میں اللہ میرے بھی نواز۔ ارے یہ کیا ہے؟ اب ایسا پڑھتا ہے ایسا ہوتا ہے، یہ صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے روشنی کی، سوچنے کی۔ اللہ جس سے چاہتا، جب چاہتا، جو چاہتا کام دے دیتا۔ اس کی شان ہے لینا تھا کام، طالوت اور جالوت بادشاہ کو مارنا تھا تو داؤد علیہ السلام سے کام کیا، کعبے کو بچانا تھا ابابیل پرندوں سے کام لیا، بیت المقدس سے دوبارہ تعمیر کرنا تھا جنات سے کام لے لیا۔ اس کی شان ارادی ہے۔ بلقیس کے تخت کو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے بلانا تھا، تخت کو لانا تھا تو آصف بن برخیہ سے کام لیا۔ اس کی شان ارادی ہو، کسی سے بھی کام لیتا ہے مگر چلنا دنیا میں مقام بنائے تو لوگ دیکھ کر خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی دولت عطا کرے گا۔ دنیا کے مقام کے لیے اتنی محنت کرتے ہو مگر جنت میں جو مقام دیا جائے گا اس کے لیے کیا محنت ہے؟ رمضان شریف کی راتوں میں نماز پڑھنا ہے۔ بولے جی سنا تھا، رمضان شریف کے مہینے میں کیا پڑھنا ہے؟ راتوں میں نماز پڑھنا۔ جو رمضان کی راتوں میں سجدے نماز پڑھتا ہے ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں دی جاتی ہیں اور اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنانا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہوں گے۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم۔ اللہ کے نبی مزید آگے فرماتے جو رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھا تو ہر دن کے روزے کے بدلے میں جنت میں ایک نور کا محل دے گا جس کے 1000 دروازے ہوں گے، جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ اور پھر مزید آگے ارشاد فرماتے میرے آقا 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح شام بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ روزے داروں بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ رمضان کے روزے رکھو، جنت میں مقام ملے گا، محل ملے گا، فرشتے بخشش کی دعا کریں گے۔ ہمارے رمضان المبارک تشریف لانے والے ہیں، ایک ہمارے پاس مہمان کی طرح رہنے والا ہے۔ اب یہ مہمان کی طرح 30 دن رہے گا، ہم اس کے ساتھ ایسے ہی رہیں جیسے ہمارے گھر میں جب مہمان آتا ہے نا ہم اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ مہمان کے بارے میں آیا ہے اگر کسی کے گھر میں مہمان آئے اور اس نے مہمان کی بے لوث خدمت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس نے مہمان کو خوش کیا، اس کی خدمت کی، اللہ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو اتارتا، 10 فرشتوں کو اتارتا ہے، پورے 1 سال تک وہ فرشتے اس گھر میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ 1 سال تک، پورے 1 سال کی تسبیح ہونے کے بعد وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں مولا 1 سال ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو میرا رب کہتا ہے تم نے جو پورے سال میرا ذکر کیا نا، یہ پورا ثواب میزبان کو دے دو۔ سبحان اللہ، یہ پورا ثواب میزبان کو دے دو۔ ارے کوئی مہمان گھر آئے، منہ کبھی تیرا مت کرنا، منہ کبھی تیرا مت کھول دینا۔ مہمان آیا تو رحمت کو لے کر آتا ہے، رزق کو لے کر آتا ہے، تجھے نجات کا پروانہ دینے کے لیے آتا ہے۔ مہمان کی قدر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے مہمان کی پسند کا کھانا کھلایا، حضرت جابر فرماتے ہیں اس کے لیے حضور نے خوشخبری دی ہے کہ جس نے مہمان کو اس کی پسند کا کھانا کھلایا، اللہ سے 10 لاکھ نیکیاں فرماتا ہے، اس کے 10 لاکھ بلائے جاتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجے بلائے دیے جاتے ہیں۔ مہمان کی قدر کرو، اسی لیے اولیاء اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، نماز پڑھ کر بیچاری میں گھر کے لائے پکڑنے والوں، پہلے بھوٹوں کو کھانا کھلانا سیکھو۔ اس لیے ولیوں کے در پر لنگر جاری ہوتا ہے، کبھی خواجہ کی چوکھٹ پہ جا، کبھی محبوب الہی کے پاس جا، کبھی بغیر نماز کے پاس جا، کبھی آخری نماز کے پاس جا، کبھی دانا گردوش کے پاس جا، کبھی گلیے کے دانے کے پاس جا، کبھی کائن شاہی کے جا، کبھی رومانی کی باتوں میں جا، کوئی نہ کوئی کھلانے والے آپ کو ولیوں کی دے سکتے ہیں۔ کہ دلوں کو خوش کرو، جس کے دل کو اللہ کی رضا کے لیے خوش کیا گیا، اللہ اسے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ مہمانوں کی آج خبر ختم ہو گئی، مہمان آیا تو کب جاتا پہلے خوش نہیں۔ ارے لوگ محسوس کرتے ہیں بولیں یہ ایسی سرزمین ہے، بڑے بڑے علماء اترے ہیں، سبحان اللہ، چھوٹی کے علماء، علماء اہل سنت کی جو نام ہے ریڑھ کی ہڈی بولو، ایسے علماء بھی آگے ہوئی ہے، مگر عزت کی وسیع کرے، مہمان نوازی کی وسیع کرے، نہیں بولو نا، کھڑے نہیں کرے، اب کر رہے الحمدللہ آپ کو اور زور کرنا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا۔ اگر سوچتے ہیں کہ دوستوں ہیں ایسو خالی کر کیا کر خالی کر 2 لاکھ ملتے سب کام نہیں کرتی، اللہ دینے پر آتا ہے نا، ہماری عقل کام نہیں کرتی، وہ کدھر سے دیتا کیا کرتا پتا نہیں، بس تو اس کی رضا کے لیے مہمانوں کی خدمت بات آ گئی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا کہ جس نے مہمان کے دل میں لذیذ غذا کو داخل کر دیا، توجہ چاہتا ہوں، لذیذ غذا کو مہمان کے دل میں داخل کر دیا اور اس مہمان نے اسے کھلانے سے خوشی حاصل کی، اللہ اسے 60 سال نفلی عبادت سے بہتر ہم ایک نماز کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، مگر جو فضیلت ثواب کو حضور بیان کر رہے 100% کلمہ میں وہ ثواب سے ملتا ہے۔ ہمارے 60 سال نمازاں پڑھ کر کے ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، ذرا بھی ریاکاری آ گئی تو منہ پر مارتا اللہ، مگر جو ثواب حضور بتا رہے مہمان کو خوش کرو، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب لو، اب یہ تو کلمہ میں حضور بولے تو مل جائے گا، تو گویا کہ اس طرح ثواب کماؤ۔ اللہ اکبر، عالم انسان جب آیا، توجہ چاہتا ہوں، یہ مہمان آیا، اس کو ہم خوش کریں تو ہمارے کتنے فائدے مل رہے ہیں، اس بار مل رہے ہیں۔ آئے والا مہمان اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ریچل کو آئے، آپ میرے مہمان ہیں، اب میں آپ کی خدمت کر دیا، آپ کی پسند کی چیز بنایا، اور اس میں طریقہ بھی ہے، جو مہمان آ رہا پہلے اسے پوچھ لینا کیا کھاتے صاحب، کیا تڑپڑا کھاتے، کیا چاول کھاتے، کیا کھاتے پہلے پوچھ لینا۔ آپ بات چلے کیا کرتے، بریانی بناتے، چکن بناتے، کیا کیا کرتے، بیچارے کو سب کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اسے
बस परहेज भी चलते रहता, कोई पढ़ाया पढ़ते रहते, कुछ रहता, बोलने का भी नहीं रहता। अब मैं बोलूँ नहीं खाता हूँ, बोले तो क्या करें, तुम्हारे वास्ते 5 किलो चिकन लाया, बीवी से झगड़ा कर दिया, बना बोलिया, एक भी नहीं कहे तो मेरी बीवी तुझे जाने पर बरसती। बोलने दे बात मेरे बात सही नहीं। पहले पूछना मेहमान पूछ कर बनाना, ये सुन्नत भी है। अब आजकल तो बीमारी आ रही है, कोई शुगर पेशेंट नहीं करता, रोटर को बस्तिश नहीं, बहुत कम हो गया। अगर घर में नहीं भी बनाए तो होटल में आजकल फोन करे तो माल आ जा रहा है। कोई घर में क्या करते हॉट बॉक्स में दाल रखते, बैग खत्म होने पर 7 प्लेट हम दाल बना खाते, बात ये चलता है ऐसा नहीं। मगर ऐसा मत करो, घरों में खाना बना कर मेहनत करके वो जो खुशी रहती है ना घर में, वो खुशी चल रहती है, अल्लाह ताला उस घर में 10 फरिश्तों को उतारे। मेहमानों की कदर, आए हुए मेहमान की आप कदर करें। आपके तो पैसे भी गए, वक्त भी गया, सब कुछ गया, मगर जेब भी खाली हुआ, गला भी खाली हुआ, चूल्हा भी खाली हुआ, गैस भी गया, सब गया, मगर खबर में बहुत कुछ आया। यहाँ गैस खाली करे, वहाँ गैस भी नहीं दिया जाता, सांस लेने के वास्ते वेंटिलेशन भी नहीं, सिलेंडर भी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है। उस खबर में के फातिमा की सहाबत साहिल को खुश कर दिया गया, घर में आने वाले को खुश कर दिया गया। ये सादात इकराम यही तो हमें तालीम दिए हैं, गोया की सरकार के दीवानों। ये मेहमान 2 गौ वाला आया, खाकर पीठ पीछे क्या बोला दीवानों, नंबर ज्यादा डाला, नीचे ज्यादा डाला, और को भी देना पीछे भी बोल रहा था, सोच बेटे नाराज मसाला मारे मेरे पीछे भी कुछ नहीं बोलता हूँ ऐसा। ये मेहमान मगर माने रमजान, ये मेहमान माने रमजान भी मेहमान है, आ रहा है। अब अगर कोई मेहमान अदोली को आ रहा है तो आप तैयारी में रहेंगे, एक हफ्ते से चलो कॉन्टेंट बनाओ, व्हाट्सएप करो, फेसबुक डालो, इसको बोलो उसको बोलो। अभी तो कह रहे तो अब हल्का हुआ, देखा पूरा काम मेरा सक्सेस जिम्मेदारी थी। अब तक आपने तैयारियां कर ली, मेहमान आकर जाने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से ये मेहमान को देता कुछ नहीं है, मगर सवाब को दिला कर चला गया। वो कुछ तारीफ करे या ना करे, मगर अल्लाह तो आपकी खिदमत को देखकर अजर को अता करेगा। मगर अब जो माह रमजान मेहमान बनकर आ रहा है, तू 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, ऐसा तुझे फर्ज का सवाब देना है। ये झोलियां भरने आ रहा है, जहन्नमियों को जन्नती बनाने के लिए आ रहा है, गुनाहगारों को नेकों बनाने के लिए आ रहा है। ये रमजान कुरान पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए आ रहा है। माह रमजान क्यों आ रहा है? लोगों को खुदा का खुर्ब दिलाने के लिए, अल्लाह के करीब ले जाने के लिए आया है मेहमान। माह रमजान तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सख्त गर्मियों में रोजा रखे, बोलो सुभान अल्लाह। गर्मी तो जोरों से है नहीं, मुसलमान गर्मी से नहीं डरता, जो गर्मी से नहीं डरता वो मैशर की सख्तियों से नहीं डरता। यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त करते अल्लाह तुझे क़यामत में मेरे नबी के दीवानों, जो दुनिया में सख्त गर्मी में रोजा रखा, कल क़यामत के दिन सोने के दस्तरखान पे, सोने के दस्तरखान पे अल्लाह जन्नत के खाने, कुछ भी नहीं बोले ना जी, एक ही नहीं इसलिए नहीं बोल रहे, देखे तो हम जोर से देखने के जमाना ईमान और यकीन है, हर चीज बदलने के मामले में सोने के दस्तरखान पे अल्लाह बिठाएगा, रोजेदारों से कहेगा अर्श के नीचे बैठ कर इत्मीनान से जन्नत की मछली खाओ, जन्नत की मछली खाओ, मछली खाते रहेंगे। और भी लोग परेशान रहेंगे, वो लोग जो रोजा नहीं रखे वो परेशान घूमते रहते, मगर
روزے دار کھاتے ہیں. اب اگر تمہیں یہاں پریشان پھر روزے میں کپڑا لگا لے, ایک جگہ خوب کھانا, انہیں قیامت میں پریشان کرتا, تمہیں وہاں پوچھ رہے مسجد کو آنے رستے میں ایک جگہ ٹھنڈا آئس کریم منہ میں رکھ دیا, تمہارا تو حلق سوکھ گیا, 2 بجے آئس کریم دیکھ کے دل میں خیال آیا, نفس بولا تم بھی روزہ میں ٹھنڈا ماشاء اللہ کیسا بات ہے, تو بولے یہ خیال آتا, اگر تو اس کو برداشت کر لیا, نہیں سورج ڈوبنے کے بعد ٹھنڈا آئس کریم بھی کھا تو جوس بھی پی لے دو سورج ڈوبنے کے بعد, یہ طے کر کے صبر کر دیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کو قیامت کے دن عرش کے نیچے سونے کے دسترخوان بٹھا کر جنت کی مچھلی کھلائے گا. جنت کی مچھلی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سدرا پر دیکھے ایک فرشتے کو دیکھے, اس کا سر انسان کے جیسا تھا. کیسا تھا؟ انسان کے جیسا تھا. اس کے سر میں 70,000 منہ ہیں. کہتے ہیں منہ, 70,000 منہ میں, ہر منہ میں 70,000 زبانیں, 70,000 زبانیں ہیں, اور اس کے سر میں 70,000 انگور کی چوٹیاں ہیں, اور اس کی چوٹیوں میں 1,00,000 موتی ہے, اور اس کی موتی کے پیٹ میں سمندر ہے, اور اس سمندر میں مچھلیاں ہیں, اور اس مچھلیوں کے پیٹ پر کلمہ ہے. اور پھر میرے نبی نے جبریل سے کہا, یہ فرشتہ رہتا کہاں ہے؟ کہا جنت میں فلاں مقام پہ رہتا ہے. کہا اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اسی سے پوچھو. جب حضور غریب کے غریب جا کر اس سے پوچھے تو اس نے کہا آپ کو مبارک ہو یا رسول اللہ, اور آپ کی امت کو بھی مبارک ہو, اس لیے کیونکہ آپ کا امتی جو روزہ رکھے گا نا, میں 70 زبانوں سے اللہ کی تسبیح جو کر رہا ہوں, اس کا پورا ثواب آپ کی امت کے روزے دار کو حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں, میں نے اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق دیکھے, 1,000 نور کے تالے پڑے ہوئے. میں جبریل سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی سے پوچھیے. وہ کہتا ہے آقا اس میں میں آپ کی امت کے روزے داروں کے نام رکھا. روزے دار کی قدر دنیا والا نہیں جانتا ہے, مگر فرشتے جانتے ہیں. ہمارا نام ادونی میں روزہ رکھ رہے ہیں, مگر فرشتہ جنت میں نورانی صندوق میں ہمارا نام کی پرچی رکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن پرچی لے کر ہمیں بھولے گا اور جنت میں لے کر چلا جائے گا. دیوانے ہم ماہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے. ایک مہینہ کام نہیں تو نہیں, مگر روزہ رکھیں. روزی دینے والا بھی اللہ, روزی دینے والا بھی اللہ, یہ سب اللہ ہی دینے والا. اس کے لیے ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہیں گے. ارے بیٹھنے والے کسان آندولن کر رہے, سب کچھ چھوڑو, آج تک بیٹھے مسئلے حل نہیں ہوئے. ہمیں ایک مہینہ اگر بھوکے مسجد میں بیٹھ کے ووٹ دوں, پورے مسئلے حل ہو جائے. روزے کیسے رہنا؟ روزہ رکھ کر ہیڈ فون لگا گانے سنے, روزے کا پاور گیا, ڈھیلا ڈھیلا روزہ. روزہ رکھ کر گانے سنیا تو روزے کا پاور ختم. روزہ رکھ کر چگلی کرا تو روزے کا پاور ختم. روزہ رکھ کر گالیاں دیا تو ختم. روزہ رکھ کر بھی گیم کھیلنا, ٹائم پاس کرنا, مولانا تم بہت زیادہ ہے, کیرم بورڈ لایا, ٹک ٹک مار لے رہا, آج تیرے فٹ بال کی طرح مار لے. دنیا والے ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. تم یہ ٹک ٹک شروع کرے نا, آج دنیا ہمارے کو فٹ بال کی طرح کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مار رہی ہے. لوگوں روزہ رکھ کر یہ فرفان کرو گے, کیونکہ روزے میں جائز حدیث کو بھی منع کر دیا گیا. پانی جائز مگر روزے میں پی نہیں سکتا, کھانا جائز مگر کھا نہیں سکتا. یہ جائز چیزیں جو روزے میں روک دی گئی ہے, پہلے سے جو ناجائز ہے وہ روزے میں کب جائز ہو سکتی ہے. اس لیے غیبت پہلے بھی جائز نہیں, اب بھی جائز نہیں. کھانا پہلے بھی سنا جائز نہیں, اب بھی جائز نہیں. پہلے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں, روزے میں بھی جھوٹ نہ بولو. اس لیے جو جائز چیزیں جب اس پر پابندی لگ سکتی ہے تو پہلے سے جو ناجائز
جائز ہے اس کو تم کیسے اختیار کر سکتے ہو روزے کی حالت میں؟ آج پوری دنیا میں 32 کروڑ مسلمان میں اگر 30 کروڑ مسلمان بھی روزہ رکھے، اگر ان میں سب لوگ اگر غیبت سے توبہ کریں، جھوٹ سے، گانے سے، خیانت پاک کریں، گندی سوچ سے، باطینی جتنے بھی خرافات دل میں پیدا ہوتے ان چیزوں سے توبہ کر لے اور ایسا روزہ رکھیں جیسا رکھنے کا حکم دیا گیا. تم ہاتھ کو اٹھانا، دل میں خیال آنے کہ اللہ تمہاری جھولی ملازم سے بھر دیتا ہے. دعا کرنے میں بھی یہ تو سرکار بولے گے کیونکہ افطار کے وقت جو بھی دعا مانگیں گے اللہ افطار کے وقت دعا. یہ آخری بات بس کرو. لوگ بولے خزاں پھٹرا نہیں، گاڑی چل رہی نہیں، دھندا چل رہا نہیں، کاروبار چل رہے نہیں، بچی اتری نہیں، رشتے آئے رشتہ تو ہو گیا مگر ہمارا ہولی بہت بھاگو ہمارا پریشان ہے، جھگڑے ہیں. یہ سارے جھگڑے دفعے تنٹے ختم کرنے کے لیے تاریخہ بغیچے درگاہ وہ سارے بے سارے 8-10 گئے، یہاں 10 گئے، وہاں 20 گئے، ایسے بھی گئے، مسئلے بھی حل گئے. اب رمضان آ اپنے مسئلے حل ہو جاتے پورے مسئلے حل ہوتے کیونکہ ہم بولے تو جھوٹ، ہمارے نبی بولے تو سچ. سچے نبی کی سچی باتیں اللہ دعا قبول لیتا ہے. السلام بولے اللہ تم مجھ سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، اتنی عزت دیا، ایسی عزت اس کو تو دیا کیا؟ اللہ بولے ہاں موسیٰ تیرے بعد عیسیٰ آئے گے، عیسیٰ کے بعد تیرا محبوب آئے. تجھ سے جو کلام کر رہا ہوں، میرا بہت سے سنی آخری بات ہے، تجھ سے جو کلام کر رہا ہوں 70,000 پردے رکھ کر بات کر رہا ہوں. جب میرے حبیب کی امت کو رمضان میں محنت دوں گا، گرمی شدت کی ہوگی، ہوا سوکھ جائے گا، ایک عید کو لگا ہوگا، افطار کے وقت وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھا رہے گا. میں غصہ سن لے سارے پردے ہٹا کر روزے دار کے قریب ہوتا ہوں. حتیٰ کہ بیماری نہیں، سمندر کی مچھلیاں آسمان کے ملائکہ سب روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور میں روزے دار کے قریب ہو جاتا ہوں. میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اب بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ افطار کے وقت کون پورا کالا وہ پورا نہیں. افطار کی طرف دیکھتے رہتے ارے وہ چچا بڑا پورا دکھا دے گی تو کوئی ادھر ڈال دیں، ارے سیویاں ادھر ڈال دیں، ارے وہ سموسے ڈال دیں. میں تو خالی بیٹھا ہوں کھانے کے لیے ڈال دیں. افطار کیا دعا کرنے کا نہیں، تیرے سموسے ہونا چاہیے دعا میں اس کا دل گرتا انہیں جاتا. کئی کو سموسے کے پیچھے پڑے، کئی کو کھانے کے پیچھے پڑے. ارے صبح سے شام تک روزہ رکھ کر شام میں مسجدوں میں لڑ لیں گے میری شکر ہو میری شکر، میرا اللہ یہاں تھا میں روزہ میں یہاں بیٹھ لوں کچھ بات تو یہاں پہ بیٹھا ادھر بیٹھ. ارے کیا ہے روزہ متقی بنانے کے لیے آیا، پیٹ بڑھانے کے لیے نہیں، پیٹ گھٹانے کے لیے آیا، یہ ہاتھ کی بیماری ختم کرنے کے لیے آیا، کھا کھا کر چربی پیدا کر لیا. ارے رمضان میں بلایا کا مہینہ یہی چربی جلانے کے لیے آیا. رمضان شریف آیا اس لیے تاکہ تیری چربی نکل جائے اور تیری ہڈی کو نارمل بھی کرنے کے لیے رمضان آیا. رمضان کا مہینہ یہ ماہ مبارک ساری بیماریوں کا خاتمہ کر کے اللہ کے قرب میں لے جانے کے لیے آیا ہے. اللہ یقیناً آپ بڑے خوش نصیب نوجوانوں، یہ مسجد کی تعمیری کا کام ہوا اور آج پہلا جلسہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو، وہ بھی نماز کے دن. نماز کے دن کاماں خراب ہوتے مگر ہمیں اچھے لوگ کیا سنتے ہیں نماز کے دن کہہ رہے کہ میں وہاں جانا ہے، میرے وہاں جانا ہے. ارے یہاں چالی جانے والا ہے نماز پھر آتی مگر یہ محفل پھر نہیں آئے گی، نماز پھر آئے گی مگر یہ محفل نہیں ملے گی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مسجد کو چندہ دیے ان کے دھندے میں اچھے رہے. کیونکہ میرے نبی نے کہا جس نے میری رضا کے لیے اللہ کے گھر کو بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں مکان عطا فرمائے گا، جنتی گھر عطا فرما دے گا. وہاں غریب صحابہ بیٹھے تھے، عرض کرے یا رسول اللہ ہم تو اکیلے گھر نہیں بنا سکتے، کیا ہم اس ثواب سے محروم ہوں گے؟ حضور فرماتے اگر کسی نے ایک اینٹ بھی دی اللہ اسے بھی مکان دے گا.
نے چھت ڈلایا, کسی نے فرش کا کام لیا, کسی نے الیکٹریشن کو بلا کر پورا وہ اس نے بٹنوں کو بٹھایا, کریٹ کا خرچہ سامان لیا, لائٹ پنکھے لگائے. اللہ کے گھر کو جس نے روشن کیا, اللہ اس کی خبر کو روشن کر دیتا ہے. آج سے ہم نے یہ مسجد کو جب بنایا ہے تو اس مسجد کو بھی آباد رکھنے کی عادت ڈالو. ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے. خاص کر کے روزی روٹی کا مسئلہ مسلمانوں کا بہت بڑا مدعا بن گیا آج کے دور میں. روزی روٹی کے مسئلے کا حل فجر کی نماز میں رکھا گیا ہے. تم فجر کی نماز پابندی سے پڑھو, تمہاری روزی میں بھی برکت, روٹی میں بھی برکت, عمر میں بھی برکت, چہرے میں بھی رونق اور کئی بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی. فجر کی پابندی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا حسنان و منان, جو بھی بولنے میں اونچ نیچ کبھی بیشی یا غلطی ہوئی ہوگی میں نہیں جانتا, تو جانتا ہے. میری ساری غلطیوں کو خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑوں کے صدقے میں معاف کر دے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.